وسیم سجاد صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کا یہ تو فیصلہ ایک لوئر کورٹ کا فیصلہ ہے، عدالت عظمیٰ نے ان کو نااہل قرار دیا۔ اب کچھ قانون دان، کچھ سابق جج، سیاستدان اور باقی لوگ یہ کہے جا رہے ہیں کہ جناب فیصلہ تو کہیں اور ہوا تھا، اس پر مہر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معزز ججز نے لگائی تھی۔ جناب آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ اعلیٰ ترین عدالتیں بھی انفلوئنس ہوتی ہیں؟ بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے، اب پھر ایک ماحول بن رہا ہے۔ لیکن جی بھٹو صاحب کا کیس ذرا مختلف نوعیت کا کیس تھا۔ اس وقت ملک میں مارشل لا تھا اور آئین جو ہے اس کو معطل کیا ہوا تھا، اور ججز جو تھے ان کی نوکری جو تھی وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ بھی ہمیں نوکری بڑی عزیز ہوتی ہے اور اگر کوئی پریشر آئے تو ہم نوکری کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ اب یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ حامد خان صاحب نے کل بیان دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پہ انہوں نے بات کی ہے، کون سی وہ چیز جس کی بنیاد پہ بات کی ہے۔ اگر ساری تفصیل سامنے آ جائے تو شاید ہم بہتر طور پہ پرکھ سکیں۔ اس وقت تو ایک بیان ہے ان کا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوا گیا، لیکن اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بتائی کہ کس نے فیصلہ کیا، کس نے عدالتوں پہ پریشر ڈالا، یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ابھی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس وقت مسئلہ چل رہا ہے نیب قوانین میں ترامیم کا۔ پہلے نیب قوانین میں ترامیم کی گئی، اس کے بعد پھر ان کو چیلنج بھی کیا گیا عدالت میں، وہ سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے۔ اب ان ترامیم میں مزید ترامیم کی گئی ہیں اور اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے ملزمان میں سے کسی کو، جو چیئرمین صاحب جب چاہیں۔ دوسرا، دوران تفتیش گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ تعاون نہ کر رہا ہو۔ اور تیسرا، جو 14 دن کا ریمانڈ کی مدت تھی وہ 30 دن کر دی ہے، اور عدالت جو ہے صاحب عدالت اس کو 90 دن بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 سال پہلے ایک فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے غور خوض کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ جو وعدہ معاف گواہ کا تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، اور دوسرا دوران تفتیش گرفتاری یہ تذلیل کے مترادف ہے، کسی انسان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ بھی پرسن اسپیسیفک ہیں، اور کیا قانون میں ان کی گنجائش ہے؟ اس میں جی جس طرح آپ نے کہا 3-4 مختلف چیزیں ہیں جس میں ترمیم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو بہت اہم ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمانڈ ہے پولیس کے پاس یا نیب کے پاس، اس کو 30 دن کر دیا گیا ہے، پہلے 14 دن تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 90 دن نیب کا ریمانڈ ہوتا تھا۔ اب ہمارا جو قانون ہے فوجداری قانون، تقریباً 100 سال سے زیادہ یہ ہمارا پروسیجر جو ہے کرمنل وہ چلا آ رہا ہے، اس میں سنگین ترین جو جرائم ہیں، مثلا قتل ہے، ریپ ہے، فراڈ ہے، 14 دن اس کا ریمانڈ ہوتا ہے، اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو اس ریمانڈ کو پہلے 90 دن تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادتی تھی کہ ایک شخص کو پولیس کے حوالے 90 دن کر دینا، اور اس 90 دن کے اندر اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کئی دفعہ نیب ویسے ہی اس کو لیجرلی لیتی ہے، کوئی دلچسپی نہیں لیتی، مقصد ہوتا ہے کہ ان کو دباؤ ڈالا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ جو 14 دن تھا وہ ٹھیک تھا، اور اس کو جو بڑھایا گیا ہے وہ ایک ہمارے جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یا آئین کی جو روح ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ وعدہ معاف گواہ کی جو بات ہے وہ آلریڈی ہمارے قانون میں موجود ہے، اور اس میں جو ہمارا جو عام فوجداری قانون ہے اس میں بھی وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ انہوں نے اس میں ذرا باریکیاں لائی ہیں کہ جی اگر اس نے غلط بیان دیا تو اس کی جو اس کو استثناء کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور وہی جو شہادت ہے اس کے خلاف استعمال کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک
میرے خیال میں نئی چیز آئی ہے. بہرحال یہ جب عدالتیں اس کو دیکھتی ہیں تو وعدہ معاف گواہ کی گواہی کو بڑی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کے لیے انہیں اور حقائق اور شواہد دیکھنے پڑتے ہیں. خالی وعدہ معاف گواہ کی بیان پہ عام طور پہ سزا نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک چیز آلریڈی موجود ہے, اس کو فائن ٹیون کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ترمیم کی گئی ہیں, میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی, اور یہ کیوں کیا گیا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ بلایا جا سکتا تھا, اس کے میں بحث ہوتی تو بہتر بات تھی کہ ساری چیز سامنے آ جاتی, اس کے جو حق میں دلائل ہیں وہ بھی آ جاتے, مخالف دلائل بھی سامنے آ جاتے. تو اس طرح عجلت میں اتنا اہم ترمیم کرنا جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس قانون کو فوری طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے وہاں پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے, اور پھر پارلیمنٹ کی جو رائے ہو اس کے مطابق ہی قانون بننا چاہیے. جی اچھا وسیم صاحب, قانون سازی کا آپ نے ذکر کیا, ترامیم کا ذکر کیا. حال ہی میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں ایک معاملہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ میں, اور دیگر بھی ہیں. 184(3) کی بات کی جاتی ہے کہ یہ سادہ اکثریت سے اس میں ترمیم نہیں کی جاتی. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قانون سازی درست ہوئی ہے اور یہ سادہ اکثریت سے ہی ہونی تھی, اور پارلیمنٹ اس وقت جو قانون سازی کر رہی ہے وہ بہت دیر پا ہے, اس پہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, اور وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, اس کے دو پہلو ہیں. اگر کوئی ایسی ترمیم ہے جس کا تعلق آئین سے ہے, اور 184(3) میں اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو وہ تعلق آئین سے ہوگا, تو وہ تو ترمیم کی جائے گی, آئین میں ترمیم ہوگی جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی. تو وہ میرے خیال میں 184(3) میں شاید عام قانون کے ذریعے ترمیم کرنا ممکن نہ ہو. بہرحال یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور وہاں پہ اس پہ حتمی فیصلہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے, جو اس وقت جس کے تحت کام چل رہا ہے, وہ قانون کے تابع ہوں گے, یعنی قانون بنایا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں قانون ایک بنا ہے, اور جو چیف جسٹس کے روایتی اختیارات ہیں جو کہ ان کو رولز سپریم کورٹ کے تحت دیے گئے تھے کہ وہ بینچ بنا سکتے ہیں, جتنا بڑا بینچ بنائیں چھوٹا بنائیں وہ بنا سکتے ہیں, اب وہ اختیارات ان سے لے کے ایک کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں جو 3 سینئر ججز پہ مشتمل ہوگی. تو بظاہر تو یہ قانون سازی ہو سکتی ہے, انہوں نے کی ہے, لیکن یہ معاملہ بھی اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئین کی جو کچھ دفعات ہیں اس سے متصادم ہے. تو یہ معاملہ میرے خیال میں چونکہ اس وقت سب جوڈس ہے, اس سے فیصلہ آ جائے گا, لیکن یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جی 184(3) کے کوئی اپیل ہونی چاہیے, وہ کہ بڑا پرانا ایک ڈیمانڈ ہے, کیونکہ 184(3) کے تحت جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی اپیل کوئی نہیں ہوتی, ریویو ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں, یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے شاید ترمیم کرنی پڑے آئین میں, اور اگر قانون کے ذریعے کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیلنج ہو جائے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. اچھا, ایک وسیم سجاد صاحب, ایک اور بھی قانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے جو 62(1)(f) کی سزا ہے تاحیات جو دی گئی ہے اس کو 5 سال تک محدود کیا گیا ہے. اس میں 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے تاحیات نااہلی کا اس کو سادہ قانون سازی سے ختم کیا جا سکتا ہے, ایک بات. دوسرا ہے یہ 62(1)(f) میں ترمیم سمجھی جائے گی یا نئی قانون سازی سمجھی جائے گی, اس کی تشریح سمجھی جائے گی؟ جی اس میں قانون بن گیا ہے. جی. سو
فی الحال تو قانون اس وقت انفورس ہے، رائج ہے، اور یہ معاملات جب ریٹرننگ افسر کے پاس جائیں گے تو وہ موجودہ قانون کے تحت ہی فیصلہ کرے گا کہ قانون بن گیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی، کوئی شخص اس قانون کو چیلنج کرے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ 62(1)(f) یا سپریم کورٹ نے جو 62(1)(f) کی تشریح کی ہے اس کے خلاف ہے. تو 62(1)(f) کی جو روح ہے یا اس میں جو اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم ضرورت ہوگی. تو اب فی الحال تو یہ قانون چلے گا، یعنی جب تک اس کو سیٹسفائڈ نہیں کیا جاتا، کوئی عدالت یہ نہیں کہتی کہ غلط قانون ہے، فی الحال وہ قانون صحیح سمجھا جائے گا، اسی پہ عمل درآمد ہوگا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے تو ریٹرننگ افسر کے سامنے اس قسم کے اعتراضات آئیں گے اور اس نے قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے. جب تک کہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو آئینی اختیارات ہیں ان بڑی عدالتوں کے، اس کے تحت قانون کی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وائریز قانون کی، یعنی قانون جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی میرا خیال میں وہاں پہ جائے گا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. جی اچھا سر، یہ فرمائیں کہ اس کا فائدہ جہانگیر ترین صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو جو ماضی میں جو فیصلے ہو چکے ہیں کسی کو ان کو بھی یہ فائدہ پہنچے گا، یہ مؤثر بماضی ہوگا یا نہیں آئندہ کے لیے یہ قانون ہوگا؟ جس طرح قانون بنایا گیا ہے اس کو جتنے لوگوں کو بھی 5 سال سے زیادہ نااہلی کی گئی ہے اس پہ لاگو ہوگا. سو فی الحال تو قانون یہی ہے کہ وہ 5 سال کی نااہلی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس قانون کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر ایک صورتحال نہیں ہوگی، پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے.